ایک نعمت آج ہم تک پہنچی۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، رمضان جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے گزر رہا ہے اور اسی تیزی سے گزر جائے گا۔ آج اس ماہ مبارک کے 17 دن بیت گئے۔ ہم ایک بات سنتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان مہمان مہینہ، اللہ کا مہمان، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ رمضان اس سال آیا، گزر جائے گا، اگلے سال پھر آ جائے گا۔ جب تک زمین و آسمان کا یہ نظام قائم ہے، جب ماہ و سال جب تک بدلتے رہیں گے تب تک رمضان آتا رہے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ مہمان ہم ہیں۔ رمضان تو اگلے سال آ جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں ہم اگلے سال اس دنیا میں ہوں گے کہ نہیں۔ کتنے ہی ہمارے بڑے بزرگ، جوان، ساتھی، دوست ایسے تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ ہی عبادات کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہی رکوع و سجود کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہی افطار کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ زمین کی تہ کے نیچے پہنچ چکے۔ میرے عزیز دوستو، اصل بات یہ ہے دیکھنے کی اور سوچنے کی، پرکھنے کی کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں کیا ہم سب کی مغفرت ہو گئی ہے یا نہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بددعا کے حقدار تو نہیں ٹھہرے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے جب ممبر پر تشریف لائے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جمعہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا عمل کیا ہے کہ آپ جب جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے تو آپ نے 3 مرتبہ تینوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر آ رہا تھا تو جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ایک دعا کی اور انہوں نے کہا کہ بربادی ہو ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اب ہم اس دعا کے سے اندازہ کریں کہ کیا ہمارا شمار کہیں ان لوگوں میں تو نہیں ہونا شروع ہو گیا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، فکر کی اور ذکر کی بات ہے۔ یہ جو آخری عشرہ، مبارک عشرہ رمضان کا آنے والا ہے، جس کے آنے میں 3 دن رہ گئے ہیں، یہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ رمضان پورے کا پورا ہی بہت عظمت کا حامل ہے، لیکن اس عشرے کے کیا ہی کہنے۔ اس عشرے کی عظمت اور اس عشرے کی منقبت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اس آخری عشرے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے۔ 1000 مہینے 12,000 سال بنتے ہیں۔ ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ ایسی رات ہے کہ جس میں اگر کوئی شخص نیک عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص، احتساب، ایمان اور ثواب کی نیت سے اعمال کرے تو اس کا وہ ایک رات کا عمل اور اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ گویا ایک شخص عبادت کی کر رہا ہے، اس نے 1000 مہینے تک عبادت کی، اب اس کی زندگی میں ایک ایسی رات آئی کہ جس میں اس کو آفر ہوئی کہ اگر تم اس رات میں عبادت کرو گے تو اس ایک رات کی عبادت تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہوگی، وہ یہ رات ہے۔ اور میں نے جو سورت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ذکر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اس قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا۔ القدر کے معنی 3 ہیں جو مفسرین نے بیان کیے۔ اس کا ایک معنی تقدیر کے معنی میں بھی آتا ہے کہ تقدیر والی رات،
قرآن کریم کی ایک آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر رات ہم محکم فیصلوں کا حکم جاری کرتے ہیں. تو یہ تقدیر والی رات ہے. ایسی رات ہے کہ جو کچھ روئے زمین میں ہونا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ سے اس کو نقل کر کے اپنے فرشتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جنہوں نے وہ امور سر انجام دینے ہوتے ہیں. گویا یہ تقدیروں والی رات بھی ہے. اس کا دوسرا معنی قدر و منزلت والی رات کے مطلب میں بھی ہے کہ اس رات کی قدر و منزلت کا کیا ہی کہنا جس میں اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں. اس کا ایک معنی تنگی بھی ہے کہ اللہ کے فرشتے اتنی کثرت سے اترتے ہیں، ان کا نزول اتنی کثرت سے ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. زمین و آسمان اپنی وسعتوں کے باوجود تنگی داماں کا شکوہ کرتا ہے. یہ ایسی رات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو یہ قدر و منزلت والی رات ہے کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کو کر کے اس رات کی عظمت کا احساس دلایا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں جو اس رات کے ثواب کو جان سکے اور بتا سکے. ایک ہی ہستی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں، وہ اللہ ہی اس رات کی عظمت جانتا بھی ہے اور بتا بھی سکتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. گویا اس رات کی فضیلت میں یہ بھی ایک خوبی شامل ہے کہ قرآن کریم کا نزول اس مبارک رات میں ہوا تھا. تنزل الملائکہ، اس رات میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے ملائکہ زمین پر آتے ہیں، والروح اور جبریل امین بھی آتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی والی رات ہے صبح طلوع ہونے تک. یہ ایسی مبارک رات جو ہماری زندگی میں آنے والی ہے انشاءاللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بیدار بھی کر لیں، تیار بھی کر لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بلا شبہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں جتنے روئے زمین میں کنکر ہیں. اب اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے اور اس پوری زمین میں کتنی کنکریاں بکھری پڑی ہیں، ان کی تعداد کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. فرمایا اس سے زیادہ اللہ کے فرشتے اس رات میں زمین پر اترتے ہیں. میرے عزیز دوستو، جب روئے زمین پر فرشتے اترتے ہیں پھر نیکیوں کا دور دورہ ہو جاتا ہے. پھر ایک نئی روح اور نئی تازگی ملتی ہے اس زمین کو جو ہمارے گناہوں کا بھار اٹھائے ہوئے کھڑی ہے. میرے عزیز دوستو، اس رات کے لیے ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ عشرہ آتا نا رمضان کا یہ عشرہ آتا اذا دخل العشر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شد مئزرہ، اپنی کمر کو اللہ کی عبادت کے لیے کس لیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے چوکس ہو جایا کرتے تھے. اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات کو شب بیداری کرتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، عبادت کرتے تھے. کیا صرف خود ہی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اہل و عیال کی بھی فکر تھی. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ جگاتے تھے اور عبادت کا حکم دیتے تھے. اس رات میں کرنے والے اصل کام یہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم اس مقصد کو بھول گئے. اب یہ طاق راتیں جب آتی ہیں تو ہماری مساجد میں جلسے شروع ہو جاتے ہیں، لچھے دار تقاریر شروع ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کا دور چلنا شروع ہو جاتا ہے. کیا پتہ ہے جب یہ تقریر ہو رہی ہو، کیا پتہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوں تو قبولیت کی وہ گھڑی آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے. کھاتے تو ہم سارا سال رہتے ہیں، پیتے بھی ہم سارا سال رہتے ہیں، تقاریر بھی ہم سارا سال سنتے رہتے ہیں، ہم سے بڑا مقرر بھی کوئی نہیں. اس رات کو ہمیں اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور آپ کی سنت سے یہ عمل ثابت نہیں کہ ہم اس رات میں علماء کو بلا کر تقاریر کر لیں. ثابت یہ ہے کہ قیام اللیل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں اس قدر محنت کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے
کہ سال کی کسی رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اتنی عبادت نہیں کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تو یہ تھا. آخری عشرے کی فضیلتوں میں سے یہ دو فضیلتیں ایسی ہیں، ایک شب قدر کی تلاش اور ایک اعتکاف، جو اس عشرے کی حیثیت کو بڑھا دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. اعتکاف کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے شب و روز کا سرکل ہے اس کو توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکٹ میں اپنے سر کو جھکایا جائے اور اس کے سامنے دستے سوال کو دراز کیا جائے اور اس کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کیا جائے اور اس سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی جائے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ایک رات کے حصول کے لیے مسجد میں ڈیرا لگا لیا کرتے تھے، کیونکہ اس رات کا تعین تو تھا نہیں. یہ آخری عشرے کے کسی بھی 5 طاق راتوں میں سے ہو سکتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کی تلاش کے لیے اللہ کے گھر میں آ جایا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا معمولات تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سال کے باقی دنوں میں بھی خرچ کرتے تھے، لیکن جتنی تیز آندھی چلتی ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اس سے بھی تیز خرچ کرتے تھے، اس سے بھی بڑے سخی تھے. کیوں؟ یہ بھی ایک شکرانے کا اظہار ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، ہم نے اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے عبادات کی، اللہ کے فضل سے کی. اس کے شکرانے کے طور پر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم پڑھنے والے کو ایسے ایسے پروٹوکول بتائے ہیں کہ ایک شخص، میں مختصراً ذکر کروں گا چند اعمال کا، وقت قریب ہوتا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ کے جمع ہو جائے اور قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنا وقت صرف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 پروٹوکول اسے عطا کرتے. کیا؟ کون شخص جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، تلاوت قرآن کو اپنا معمول بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی سکینت، اطمینان نازل کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص کے لیے پہلا پروٹوکول ہے جو اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کر تلاوت قرآن کے لیے آتے ہیں. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ وغشیتہم الرحمہ، اللہ اپنی رحمت میں اس شخص کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپے، روئے زمین کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. تیسرا اعجاز، تیسرا پروٹوکول کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں؟ اپنے مقرب فرشتوں میں، اپنے بڑے مقرب فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اندازہ تو کیجئے، دنیا کا کوئی بڑا شخص اپنی محفل اور مجلس میں ہمارا ذکر کرے کہ فلاں شخص تو میرا بڑا قریبی جاننے والا ہے، تو ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ آپ اندازہ کریں کہ ساری کائنات کا رب مالک الملک وہ اپنے مقرب بندوں اور فرشتوں میں اور ملائکہ میں اگر میرا اور آپ کا ذکر کرے تو روئے زمین پر آپ سے بڑا خوش نصیب تو کوئی نہیں ہوگا. اور چوتھا پروٹوکول کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو اپنے گرد ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں. کیسے کیسے اعجاز ہیں، لیکن پتہ نہیں شاید ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں جو اس ماہ مبارک میں رمضان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سے بھی غافل. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے غفلت کر لی سو کر لی. جو مہینہ آ رہا ہے وہ بڑی عظمت کا، جو عشرہ آ رہا ہے، جو دھاکہ آ رہا ہے وہ بڑی عظمت کا حامل ہے. اس میں اتنی کثرت سے عبادات کریں. ویسے بھی خیر سے لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، مسجدوں میں آ رہے ہیں. اللہ کے گھروں کو اپنے وجود سے آباد کریں، تلاوت قرآن کریں. اور تلاوت قرآن کرنے والے کے متعلق 4 قسم کی کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. مجھے غالب گمان ہے کہ ہم میں سے کسی بھائی کا، ہم سب میں سے
کسی نہ کسی کا اس کسی ایک کیٹیگری میں ضرور شمار ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ کس میں شمار ہوگا۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پائے کے صحابی، بڑے عظیم صحابی، وہ صحابی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورت آواز سے، حسن صوت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے مسجد میں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت سنی، رک گئے۔ جب انہوں نے اپنی قرأت کو مکمل کیا، وہ رکوع میں گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے۔ صبح دم جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی سے ملے، ابو موسیٰ اشعری سے، تو کہنے لگے یار ابو موسیٰ، تم تو بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہو، تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحن داودی سے نوازا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بڑی پیاری تھی، ان کی آواز میں ایسا دم خم تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے، جب وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی رک جاتے تھے، پہاڑ بھی ہمتن گوش ہو کے ان کی تلاوت سنتے تھے۔ فرمایا تمہیں تو اللہ نے وہ لحن داودی عطا کی ہے۔ خیر، یہ وہ صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری جو روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا، اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سنترا اورنج ہوتا ہے، اس کی مثال ہے ایسی کہ جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے، ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اور اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا لیکن قرآن پر تمسک اختیار کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ہے کھجور جیسی، کہ کھجور کی خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن اس کا ذائقہ بڑا میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال، تیسری بات، اس منافق کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی خوشبودار پھول ہوتی ہے، پھول اس کی خوشبو تو بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا اور ترش ہوتا ہے۔ فرمایا چوتھا، وہ منافق جو تلاوت قرآن بھی نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ تنبا ہوتا ہے، دریک، اتنی کڑوی ہوتی ہے، نہ اس کی خوشبو ہوتی ہے اور اس کی کڑواہٹ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کو منہ پہ رکھا نہیں جا سکتا۔ کیا مطلب؟ یہ چار مثالیں کیوں بیان کی؟ پہلی مثال، اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ وہ مومن جو اللہ کے قرآن کا حافظ ہے، اگر حافظ نہیں تو قرآن کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی وہ مقبول ہے اور اللہ کے بندوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت بٹھا دیتے ہیں۔ پہلے مومن کی مثال ایسی ہے، سنترے جیسی، جس کی خوشبو بھی اچھی ہے، لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عند اللہ بھی وہ مقبول ہے۔ اور دوسرا مومن جس کی مثال کھجور جیسی بیان کی، فرمایا وہ قرآن پڑھتا تو نہیں لیکن اس پر عمل کرتا ہے، عامل بالقرآن ہے، اس کی مثال ہے کھجور جیسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اللہ کے بندوں کو بھی پسند ہے۔ تیسرا منافق جس کے بارے میں ذکر ہوا، جو تلاوت قرآن کرتا ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر تو بڑا اچھا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا میٹھا ہے، لیکن اس کا باطن انتہائی گندا اور زہریلا۔ اس کی مثال ہے پھول جیسی، جس کی خوشبو تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کا باطن ایسا ہے اسے کھایا نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی مثال اس منافق کی جو قرآن بھی نہیں پڑھتا، نفاق کی بھی علامت اس کے اندر موجود ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، وہ تو جہنم کے گڑھوں میں گرے گا، فاسق و فاجر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک نہ ایک کیٹیگری میں تو ہم شامل ہوں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بھی کیٹیگری میں نہ ہو، لیکن ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم پہلی دو کیٹیگریز میں ہمارا نام آ جائے، یا یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ آخری دو کیٹیگریز سے ہمارا نام نکل جائے، کہیں ان میں ہمارا نام نہ آئے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے بھی تھے ماہ رمضان میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے اپنے صحابہ کو ایسے۔ اور اس مہینے میں، اس عشرے میں کیا کریں؟ ذکر الہی کریں کثرت سے۔ ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو تنہائی میں بیٹھ کر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت انعام تیار کیا ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے وہ خوش نصیب افراد، وہ خوش نصیب لوگ، وہ خوش نصیب بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس دن، حشر والے دن، جس دن رب کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ اس بندے کو سایہ نصیب کریں گے۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو علیحدگی میں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، کثرت سے یاد کرتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کے خوف سے رو پڑتا ہے. اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو میرے عزیز دوستو, یہ مبارک عشرہ جو آ رہا ہے, اس کی راتوں میں اپنے آپ کی اس طرح اپنے آپ کا تزکیہ کریں, اس طرح کا تذکر کریں, اس طرح کا تفکر کریں کہ اس رات کے اندر میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. میں اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ ختم کروں گا. اللہ کرے اس رمضان کے گزرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت ہو جائے, ہم سب اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ ہمارا شمار برے اور منافق